السلام علیکم۔ ساری آفیشل یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں سعدیہ چودھری کے ناول ہے شب ہجرا کی قسط نمبر 2۔ وہ جیسے ہی لاؤنج میں داخل ہوئی، ساتھ تڑپ کے اس کی طرف بڑھا تھا۔ میری سحر جتنی تڑپ انداز میں تھی، اس سے کئی زیادہ آواز میں تھی۔ ضبط سے پارس کی مٹھیاں بھیج گئی تھی، آنکھیں سختی سے میں اس کے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کی۔ چہرہ برداشت سے سرخ ہو رہا تھا۔ بلا آخر اس نے گہری سانس کھینچی کہ آنکھیں کھولی تھی۔ ڈونٹ وری، آ رہی ہے وہ، ساتھ کو تسلی دیتی باہر نکل گئی تھی۔ اذیت کی انتہا پہ کھڑی وہ لان میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ ٹیپو باغور اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس وقت سے تیمور گیر سے انٹر ہوا تھا، ساتھ سحر بھی تھی۔ سحر باغ کے پارس کے بازوؤں سے جا لگی تھی، جبکہ پارس اس کی گرد بازو کا گھیرا ڈالے تسلی دے رہی تھی۔ ساتھ سامنے کھڑے سیٹ کو دیکھ رہی تھی، جو بہت برداشت سے وہاں کھڑا تھا۔ میرے بچے، غصہ ضبط کرتے پوچھا تھا، یہی ہے اتنی تکلیف کیوں سے تیمور؟ جو ہزاروں ماں باپ کے لخت جگر چھین لیتے ہو، تب تمہیں تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ جب ان کے باڈی پارٹس فروخت کرتے ہو، تب تمہاری تڑپ شفقت کہاں مر جاتی ہے؟ کیا وہ کسی کی اولاد نہیں ہوتے؟ کیا ان ماں باپ کا دل خون کے آنسو نہیں روتا ہوگا؟ ظلم کی انتہا بے اوسیٹ تیمور ہے نا؟ پارس کی تلخ سچائی تھی، وہ سر جھکا کے رہ گیا تھا، کیونکہ فیول وقت بولنے کے قابل نہیں تھا۔ سمیر دونوں بچوں کو لے آیا تھا جو پارس کے پاس کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ حافظ پارس ثانی، دونوں نے مسکرا کر ہاتھ ملایا تھا۔ پارس بھی مسکرا دی تھی۔ صرف تیمور، آئندہ مجھ سے پنگا لینے سے پہلے سوچ لینا۔ آج تک میرا پیار اور ہنسی دیکھی ہے تم نے، میرے اندر جو نفرتوں تلخیوں کے پہاڑ ہیں، ان سے واقف نہیں ہو تم۔ میں بہت ضبط کی کوشش کرتی ہوں، مگر بس وہاں تک جہاں تک بات میری ذات تک ہو، جہاں مجھ سے جڑے رشتوں کو نقصان پہنچتا ہے، کوئی میں اس کے ٹکڑے کر کے کتوں پہ آگے ڈال دیتی ہے۔ میری خاموشی اور شرافت کو دوبارہ میری کمزوری مت سمجھ لینا، ورنہ آج تو خود جب کہ میرے گھر تک آئے ہو، آئندہ اتنی بھی مہلت نہیں دوں گی۔ سو اب کچھ بھی کرنے سے پہلے 1000 بار سوچ لینا۔ پارس نے ایک ایک لفظ چبا کے بولا۔ سیٹ غصے کی گھون بھر کے رہ گیا تھا۔ دونوں بچوں کی انگلی تھامے نکل گیا۔ سمیر اور ٹیپو دونوں چپ کھڑے تھے، کیونکہ اتنے تلخی پارس میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اسے ہر پل ہنستے مسکراتے دیکھا تھا۔ جیسے ہی پلٹی تھی سامنے، وہ سارے کھڑے تھے۔ سحر باغ کے ساتھ کسی نے سے جا لگی تھی۔ پارس جو کوئی تاثر دیے سپاٹ چہرے کے ساتھ تیزی سے نکل گئی تھی۔ وہ سب اسے زیادہ دیکھتے رہے تھے۔ انہیں بھی ابھی تک پارس سے حسن کی سمجھ نہیں آئی تھی، کیونکہ نہ وہ کسی سے بات کرتی تھی، نہ کسی کے پاس بیٹھتی تھی، اپنے آپ میں مگر رہنے والی لڑکی تھی۔ اور سب سے اہم بات جو نوٹ کی تھی، اس کی آنکھیں شاید تھی تو کالی، مگر ان میں سرخ اور بے قدرتی تھی۔ اوپر سے دو آنکھیں ہمیشہ کم دیکھی گئیں۔ اکثر دیکھنے والوں کو اس کی نظریں اپنے سحر میں جکڑ لیتی تھی، لیکن وہ نظر جھکا کر رکھتی تھی۔ اس 1.5 ماہ میں ایک دن شاید ہوگا جو ان میں سے کسی پارس حسن سے نظر ملی ہو۔ دوسرا، اس میں فیشن نہیں تھا، رنگ برنگی ماڈرن ڈیزائن شدہ ڈریس بھی نہیں پہنتی تھی۔ وہ سمپل جینز اور لانگ میں سر پہ اسکارف باندھے پائی جاتی۔ اگر کوٹ نہ ہو تو گھنٹوں تک شرٹ، نہ لمبی نہ چھوٹی۔ انہوں نے اس کی کئی پیس دیکھے، ہر ایک میں اس کا ایک ہی انداز آتا تھا۔ شرٹ فیشن میں ہے یا شارٹ اس نے بھی پہنی ہو جو اس کے مزاج میں ہو۔ سر اسکارف مست لپیٹ رکھی، اور فیشنیبل نہ ہونے کے باوجود بھی ان سب میں زیادہ باقوار
باوقار سحر انگیز اور اسٹائلش والی لڑکی تھی۔ آنکھوں میں نمی تھی مگر لب ہمیشہ مسکراتے ملے تھے۔ یہی سمجھ نہیں آ سکی کہ آنکھیں نم تو لب پہ ہنسی کیوں؟ اگر لب پہ ہنسی ہے تو آنکھیں نم کیوں؟ اس توپ میں چھاؤں جیسی لڑکی سے تو شاید دل آ بیٹھا تھا اور ایک مہذب جلن تھی حسد کی آگ میں چلنے لگی تھی۔ گاڑی جیسے ہی گیٹ سے اندر داخل ہوئی وہ بچی حیرانی سے گھر کے اندر اتنی لمبی سڑک کو دیکھنے لگی تھی جس کا گیٹ سے گیراج تک کا فاصلہ 10 منٹ کا تھا۔ گاڑی پہ اتنا بڑا گھر، وہ گاڑی سے اتر کر کھوئے انداز میں ہر طرف نظر دوڑا رہی تھی۔ اتنے بڑے رنگ برنگے پھول اور پودوں کی کٹنگ، ایسا لگتا تھا جنت میں ہو بندہ۔ شمائل افریدی اسے جو حیران دیکھ کے مسکرا دیے تھے۔ آگے بڑھ کر ملازم نے بریف کیس لیا، انہوں نے گڑیا کی انگلی تھام لی اور اندر کی طرف بڑھے۔ جیسے وہ چلتی جا رہی تھی حیران ہوتی جا رہی تھی۔ یہ ساختہ بولی تھی۔ شمائل صاحب ہنسیے تھے۔ واؤ ونڈر لینڈ، یہ آپ کا گھر ہے؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ جی بالکل میرا ہے اور آج سے آپ کا۔ میرا؟ وہ حیران تھی۔ ہونے لگا جی بالکل میرا ہے اور آج سے آپ کا بھی۔ میرا؟ وہ حیران تھی، نہیں تکنے لگی تھی۔ جی آپ کا، آپ میری گڑیاں ہیں اور آپ کا ہے۔ انہوں نے اس کے کال پر پیار کرتے کہا۔ وہ سب کچھ بنائے بس گھر میں دوڑتی بھاگتی پھر رہی تھی۔ شمائل صاحب نے ملازمہ کو بھیج کے اس کے لیے ڈریس، جوتے سب منگوایا تھا۔ وہ سچ کر گڑیا بنی کھڑی تھی۔ شمائل صاحب کو جانے کیوں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، بے اختیار، اور وہ سب کو تاکید بھی کی تھی کہ آج سے گڑیا کا ہر کام ہر وقت پہ ہو، جو وہ کہے مانا جائے، اس کے کسی کام میں تاخیر نہ ہو۔ سب نے یہ سبق یاد کر لیا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ کون سے اسکول جائے گی گڑیا؟ شمائل صاحب نے اسے کھانا کھلاتے پوچھا تھا۔ بڑے والے، وہ معصومیت سے بولی تھی۔ روز اسکول سسٹم چلے گا؟ اس کے کہنے پہ پن میں اس پر رنگ بدلا تھا۔ نہیں، وہاں ہارون بھائی لوگ چاہتے ہیں، میں نہیں چاہتا۔ میں نے نہیں جانا۔ نہیں، وہاں ہارون بھائی لوگ جاتے ہیں، میں نے نہیں جانا۔ اس نے زبردست نقل کی تھی۔ چلو پھر بیکن ہاؤس وہ بیسٹ بھی ہے اور بہت بڑا بھی، اس میں پلے ڈینڈ بھی ہے اور پیارے پیارے ٹیچرز بھی ہیں۔ شمائل صاحب دوسرا آپشن دیا تھا۔ ہاں مجھے ڈیڈی نے ایڈمیشن کروایا تھا، وہ اس سے بولی، مگر ڈیڈی کے بعد مجھے پڑھنے نہیں دیا گندے لوگوں نے۔ وہ منہ لٹکا کر بولی تھی، ہیلو ابھی ہم چلیں گے۔ وہ خوشی ہو گئی۔ دوسرے ہی دن شمائل صاحب اسے اسکول داخل کروا آئے تھے۔ اپنا اسکول اور ٹیچر دیکھ کے وہ بہت خوش تھی۔ پھر نئے جوتے، یونیفارم، باکس وہ سب لے کر گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی، مگر اب چہرے پہ رونق کی بجائے اداسی تھی، آنکھوں میں آنسو۔ شمائل صاحب گاڑی میں بیٹھتے ہی اسے دیکھ کر چونک گئی تھی۔ پھر اس کی نظر کا تعاقب کیا تو وہ گیٹ پہ کھڑی بچی اور اس کی ماں کو دیکھ رہی تھی، جو وہ روتی بچی کو سینے سے لگائے چپ کروا رہی تھی، ساتھ گدا بھی رہی تھی، کچھ گناہ بھی رہی تھی۔ وہ بچی روتی ہنس دیتی تھی۔ گڑیا، شمائل صاحب پیار سے پکارا تھا۔ میرا جی چاہتا ہے بابا میں ان لوگوں کی گردنیں جو امروں جیسے یہ مشین چل رہی ہے۔ اپنے خیالوں میں کوئی اس نے اس طرف اشارہ کیا تھا جہاں ایک آدمی مشین پہ کرنے کا رس نکال رہا تھا۔ اس کا یہ انداز دیکھ کے وہ چونک سے گئے تھے۔ نہیں بیٹا، یوں نہیں سوچتے، اپنے سارے معاملے اللہ پر چھوڑتے ہیں، وہ بہترین فیصلہ کرتا ہے۔ انہوں نے سمجھایا، مگر بابا انہوں نے میری ماما کو بہت مارا، ان کا بہت خون نکالا، میری ماما نے ان کو بہت کہا مجھے نہ مارو، میں باتیں مانوں گی، مگر انہوں نے مار دیا ماما کو، پھر مجھے بھی بہت مارا، اب میں ماروں گی ان کو بابا، ویسے ہی جیسے یہ مشینیں چلتی ہیں۔ اس کے اندر جنون جھلک رہا تھا۔ شمائل صاحب نے اسے سمجھانا چاہا تھا، مگر پھر کچھ سوچ کر رک گئے تھے۔ شاید بچی اپنی جگہ ٹھیک تھی، اس کے سامنے اس کی ماں کو نہ جانے کیسی اذیتیں دے کے مارا ہو۔
بچے کچھ نہیں بولتے ہیں بابا۔ ایک وہاں رخما آپی بھی تھی، وہ کہتی تھی جب تم نے مکالمہ کرنا ہو یا کسی کے ساتھ بھاگنا ہو میرے گھر آ جانا، میں آنٹی کی طرح تمہیں ماروں گی نہیں، فل انجوائمنٹ کرواؤں گی۔ بابا یہ مکالمہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ بچی کے منہ سے ایسی بات سن کے بے اختیار کانوں کو ہاتھ لگایا تھا۔ جن کے بچی اتنی گھٹیا سوچ رکھتی ہے وہ خود کیسے ہوں گے؟ ذلیل کمینے لوگ۔ شمائل صاحب آنکھ میں گالی دی تھی، دفعہ کرو سب کو، سب بکواس کرتے ہیں، تم نے اب اپنی اسٹڈی پہ فوکس کرنا ہے اور بہت سارا پڑھنا ہے۔ انہوں نے پیار سے سمجھایا تھا، پڑھ کے کیا میں ان سے بدلہ نہیں سکوں گی؟ اس کی سوئی ابھی بھی وہیں تھی۔ جی بالکل پڑھوں گی، لائر بنو گی تو ان پہ یہ کیس کرنا اور سیدھے طریقے سے قانون کے تھرو ہم ان کو سزا دلوائیں گے، اور اس کے لیے آپ کو پہلے بہت سارا پڑھنا ہے۔ آپ پڑھو گی نا؟ ان کی بات پہ کچھ سوچتی زور سے گردن ہلانے لگی تھی۔ گڈ کر، اب گھر چلیں؟ انہوں نے مسکرا کر سوال کیا۔ نہیں تو اب ہم پلے لینڈ جائیں گے، پھر آئس کریم کھائیں گے، پھر گھر جائیں گے، وہ دادی ماں بنی سمجھا رہی تھی۔ شمال صاحب کہتا لگا کر ہنسے۔ جی جو حکم ہماری بیٹی کا۔ چلو بھائی ڈرائیور سیدھے پلے لینڈ۔ انہوں نے ڈرائیور کو حکم دیا اور خود اس سے باتیں کرنے لگے۔ دیکھو جو بھی کرنا ہے جلدی کرو، میری ڈیل پکی ہو چکی ہے، میں پیمنٹ بھی لے چکا ہوں، اب وعدے کے مطابق چیز ان کے حوالے نہ کرنے کا مطلب تم جانتی ہو۔ نہ صرف پیمنٹ لوٹانی پڑے گی بلکہ ٹانگیں بازوں توڑ کے کسی گہرے کنویں میں پھینک دے گی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ سیٹ فون پہ کسی پر پرس رہا تھا۔ ناممکن، آرڈر سونے کا دے کے چیز پہ تل کی، ہمارا اصول ہی نہیں، جس پر سودا ہوا وہی دینا ہے، اور وہ نہ مسلم ہے نہ پاکستانی کے لحاظ کریں۔ سو جلدی کرو جو بھی کرنا ہے اور مجھے بتاؤ میں اب کس ٹھوس اور مضبوط پلان سے ہاتھ ڈالوں گا۔ آگے سے جانے کیا کہا گیا تھا جو وہ انکاری تھا پھر تسلی دینے لگا تھا۔ کیسا پلان؟ بیداری سے سیٹ نے پوچھا۔ آگے سے شاید کوئی تفصیل بتانے لگا تھا۔ پہلے بھی تمہارا پلان لیٹ ہوا ہے مجھے، اور اب یہ نیا ڈرامہ سچ میں اکتایا ہوا تھا یا اعتبار اٹھ چکا تھا گلے سے؟ اس کے لیے پہلے تمام ڈاکومنٹس چاہیے اور پراپرٹی کی معلومات، پھر ممکن ہے۔ چلو جلدی سے دیکھ لو ورنہ میں اس کی جگہ تمہارا نام رکھ دوں گا، یاد رکھنا۔ سیٹ غصے سے دھمکی دیتا فون بند کر گیا تھا۔ تبھی شیان اس کے پاس آ بیٹھا۔ بابا آپ اپنا وعدہ بھول گئے، میری سائیکل نہیں لائے نا؟ وہ خفکی سے یاد دلا رہا تھا۔ او شیر یاد آیا، بالکل یاد ہے، بس کام میں اتنا تھا وقت ہی نہیں ملا۔ کل سنڈے ہے، ساتھ چلنا، پسند سے جو لینا ہو لے لینا۔ سیٹ تیمور نے اپنے بیٹے کو گود میں بٹھا کر پیار کرتے کہا۔ پکا؟ پھر پلے لینڈ بھی جانا ہے اور آئس کریم کھانے بھی۔ شیان نے ایک آفر سے ڈبل فائدہ اٹھاتے ہوئے پلان کیا تھا۔ جی پکا شہزادے۔ اچھا یہ بتاؤ وہ جو پارس سی، اس نے پھر نقصان تو نہیں پہنچایا تھا تم دونوں کو؟ کس خیال کے تھے ایسے؟ اپنے سیٹ نے سوال کیا۔ نہیں تو بابا، پارسانی بڑی کریٹ ہیں، بہت پیار کرتی ہیں، اتنے سارے کھلونے دیے ہمیں دونوں کو، کھانے والی چیزیں بھی، اور ہم نے کرکٹ بھی کھیلی، بہت مزہ آیا ہمیں۔ پتہ ہے بابا وہ جب بھی اسکول جاتی ہے سب بچوں سے اتنا پیار کرتی ہے، اتنی چیزیں دیتی ہے، سب کو پارس ہنی پسند ہے۔ شیان پارس کی تعریفوں پہ پل باندھنے لگا تھا۔ سیٹ مسکرا دیا۔ تبھی تو دنیا اس کے قدموں میں رہتی ہے، اللہ انہیں اچھائیوں کے بدلے عظیم تر بنا رہا ہے۔ وہ خود سے ہم کلام ہوا تھا اور پھر شیان کا ہاتھ تھام کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ان کتابوں میں درج تھا ہی نہیں جو پڑھایا سبق زمانے میں مجھے۔ شمائل افریدی نے تمام محبتیں گڑیا پہ لٹا دی تھیں، اس پہ اتنی محنت کر رہے تھے کہ وہ ایک باہمت اور بے خوف بہادر لڑکی بن جائے۔ انہوں نے اسے گھر پر اپنے بنے جم خانہ میں باکسنگ سکھائی تھی، کئی گھنٹے وہ اس کے ساتھ اس کام میں لگا دیتے تھے، پھر اسے کراٹے سکھائے تھے۔ جب اسے ساری سمجھ آ گئی تو اسے سینٹر لے گئے تھے اور باقاعدہ کورس کے بعد اسے بلیک بیلٹ ملا۔ وہ اس کے اندر اتنی مثبت اور کڑھائی کی طاقتیں ڈیل چکے تھے کہ وہ کسی سے ہار یا خوف زیادہ نہ ہو پاتی۔ پڑھائی میں وہ سب سے آگے تھی، پہلی پوزیشن پکی اسی کی تھی۔ دن رات گزرتے گئے اور 8ویں کلاس میں آ گئی، مگر بچپن کا ایک پل اسے ازبر تھا، ایک لمحہ ذہن کی سکرین پہ فٹ تھا۔ بابا آپ کو یاد نہیں آتا
میتھ کے سوال کرتے کرتے نہ جانے کیوں خیال آیا تھا، وہ لیپ ٹاپ سے نظر اٹھا کے اسے تکنے لگے۔ آج کیوں، کدھر سے خیال ہے؟ وہ بابا آپ کے ساتھ جو انکل اور بیٹا آئے تھے نا، ان کا بیٹا بھی ہے، اتنی حرکت کرتا ہے ان کی، وہ ہر دم فریش دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بس ڈینل نظر آتا ہے تو تھکن اتر جاتی ہے، اس لیے آپ کو بھی تو یاد آتی ہوگی نا، اور تو آپ بھی ریلیکس ہوتے نا۔ وہ اس کے مشاہدے سے حیران تھے، اور ہماری کوئی یہ تو سیانی ہو گئی ہے، انہوں نے ساتھ لگایا تھا اسے۔ بابا بات کو مائیں بتائیں نا، وہ مزت تھی، وہ مسکرا کر رہ گئے تھے، مگر دل سے دست سے بھر گیا تھا۔ اولاد کو کون بھول سکتا تھا، گلا ہر گام جات ہے، مگر نصیب ہے نا میرا بیٹا، باپ کے ہوتے یتیمی کی زندگی جی رہا ہے، نہ جانے کیسا ہوگا باپ کا اتنا بزنس، اور بیٹے کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ وہ دکھ سے چور لہجے میں بولے، بابا کیا آپ کو علم نہیں وہ لوگ کہاں رہتے ہیں؟ انہیں دکھی دیکھ کر وہ بھی اداس ہو گئی۔ پتہ ہوتا تو کب کا مل چکا ہوتا، ساتھ لے آتا، مگر یہی تو نہیں وہ لوگ کی طرح ہیں۔ جب سبین اسے لے کر گئی تھی تو جلد ہی شادی کر لی تھی، اس نے پھر پتہ چلا کینیڈا جا چکی ہیں، اس کے بھائی نے گھر بدل لیا، شاید شہر سے ہی چلے گئے ہیں، میں نے بہت پتہ کروایا مگر آج تک نہیں مل سکا مجھے۔ ان کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں، وہ بھی اداس ہو چکی تھی۔ خیر اللہ خوش رکھے، سلامت رکھے، جہاں بھی ہیں میرے پاس، ہاں نہ تم بیٹے سے کم ہو گیا۔ انہوں نے اسے سینے سے نکالتے کہا، میرا شیر بیٹا ہو تو۔ وہ ان کے پیار پہ رونے لگی۔ رے 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 یہ کیا؟ انہوں نے اسے روتا دیکھ کر پوچھا۔ بابا آپ بہت اچھے ہیں، ساری دنیا سے اچھے، کوئی بھی آپ جیسا نہیں۔ اللہ پاک دیر یا جلد یا دیر انہیں آپ سے ملوائے تاکہ اسے اتنے اچھے بابا ملے۔ ان کے گلے میں بہن ڈال کے بولی، وہ مسکرا دیے، وہ حقیقتاً عظیم انسان تھے، اور ایسے لوگ صدیوں بعد جنم لیتے ہیں۔ مجھے آپ کی شکایات ملی ہیں۔ گڑیا آج اسکول سے کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھتے ہوئے انہوں نے اس سے کہا۔ وہ حیرانی سے دیکھنے لگی تھی انہیں، کیونکہ اس کے ذہن میں دور دور تک ایسا کوئی کام نہیں تھا جو غلط کیا ہو، اس نے کسی کو سکھایا ہو، مارا پیٹا ہو، لڑائی کی ہو، کچھ بھی نہیں۔ پھر کیسی شکایات؟ آپ کی ٹیچر بتا رہی تھی آپ کسی سے بات نہیں کرتی، نہ آپ نے دوست بناتی ہیں، نہ آپ کلاس کے ساتھ کھیلتی ملتی ہیں، کیوں؟ میں نے باغور سے دیکھتے پوچھا۔ بابا مجھے کبھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی دوست کی، میں ہر بات، ہر دکھ، ہر مسئلہ، خواہ کیسا بھی ہو، آپ سے کہہ رہتی ہوں، اس لیے میں بس اپنے آپ میں مگن رہتی ہوں۔ اس نے بڑے آرام سے جواب دیا۔ لیکن بیٹا ہمیں اس معاشرے میں رہنے اور اس دنیا میں جینے کے لیے دوستوں کی، لوگوں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے، کیوں سب سے پڑ جاؤ گی تو تنہا رہ جاؤ گی، انہوں نے نرمی سے سمجھایا۔ بابا تنہا تو انسان ازل سے ہے، تنہا آیا ہے اور تنہا جانا ہے، لوگوں کو ہوتے بھی اکثر لوگ تنہا جی رہے ہیں، اور ویسے بھی بابا مجھے کوئی بھی قابل اعتبار نہیں لگتا، اس لیے زیادہ گھلتی ملتی نہیں ہوں میں، ویسے تو میری ساری کلاس سے اچھی بات چیت ہے۔ اس نے اپنی کہہ کر آخر پھر صفائی بھی دے ڈالی تھی۔ شمائل صاحب حیران تھے کہ 12-13 سال کی بچی اعتبار اور بے اعتباری کی بیچ الجھی ہے، اسے ابھی سے یہ معلوم ہے کہ انسان بے اعتبار ہوتا ہے۔ بابا آپ کیوں پریشان ہیں؟ میں بالکل نارمل ہوں، ٹیچرز کو یہی لگتا ہے میں سب سے الگ رہتی ہوں۔ بابا میری ساری کلاس سے فرینڈ شپ ہے، بس میں کلوز فرینڈ نہیں بناتی۔ بابا مجھے اپنا آپ شیئر کرنا پسند نہیں ہے، بس اس لیے آپ نے مجھے اتنا اسٹرانگ بنایا ہے بابا کہ میں تنہا ہو کر بھی تنہا نہیں ہوتی۔ آپ ہی تو کہتے ہیں اللہ ہر دم ساتھ ہوتا ہے، اس سے دوستی رکھو، وہ بے اعتبار نہیں کرتا، اسے ہر دکھ بتاؤ وہ کبھی بکھرنے نہیں دیتا، اسے ہر راز بتاؤ وہ کبھی راز افشا نہیں کرتا۔ بس میں نے بھی اسے فرینڈ بنا لیا، فاسٹ فرینڈ جو کبھی بے وفائی نہیں کرتا، آخری سانس تک ساتھ نبھاتا ہے۔ آپ کی بات شمائل صاحب نہ صرف حیران تھے بلکہ بے انتہا خوش بھی، کیونکہ تربیت ان کی محبت رنگ لائی تھی۔ اس نے وہی کچھ سمجھا سیکھا جو انہوں نے بتایا سکھایا، اور اس نے نہ صرف سمجھا بلکہ عمل بھی کیا۔
انہوں نے اٹھ کر اسے سینے سے لگا لیا. آئی ایم پراؤڈ آف یو مائی ڈیئر اینڈ آئی لو یو سو مچ. آئی لو یو ٹو بابا. اس نے ابھی انہیں پیار کیا تھا، انہیں بھی شوق تھا، پر یاد آیا تھا ان کی آنکھیں نم ہو گئی. انہوں نے فوراً آنکھیں صاف کی کہ کہیں گڑیا نہ دیکھ لے ورنہ وہ بھی رونے بیٹھ جاتی. چلو بیٹھو کھانا کھاؤ. شاباش. انہوں نے کھانے کی طرف دھیان کیا جو ٹھنڈا ہو رہا تھا. شادان احمد، تم نے کتنی بار محبت کی ہے زندگی میں؟ ساتھ بیٹھے دوست نے سوال کیا. وہ سب کھلکھلا کر ہنس پڑے. یہ 7 روز جن میں شادان، سحر، روحی، ہارون، برین، نتاشا اور جواد، عمیر اور شہیر تھے. اس وقت پارس سے حسن کے لاؤنج میں بیٹھے باتوں میں مگن تھے. ان کے ساتھ نور، لیلا اور مریم بھی بیٹھی تھی. تبھی ہارون نے سوال کیا تھا. ایک بار وہ تم سب سے جانتے ہو سحر سمجھ سے. اس نے ساتھ سوے پر بیٹھی سحر پر بازوؤں میں بھی جب سحر مسکرا دی تھی اور جو باقی سب سے کی ہے وہ اس نے پھر سوال لایا. وہ سب ٹائم پاس تھا، دوستی تھی، انجوائمنٹ، محبت تھوڑی تھی. سادان نے اسے خوف کا جواب دیا اور جن سے وعدے کیے تھے، خواب دکھائے تھے، وہ کیا؟ وہ بھی پورا ڈھیٹ تھا. سوال کرنے سے باز نہیں آ رہا تھا. وہ بھی سب کھیل تماشا تھا اور کچھ بھی نہیں. ان سب کو خود سمجھ لینا چاہیے تھا. اس میں دانت پیچھے تھے اور جنہوں نے سچ سمجھا تھا تم پہ جان والی تھی، زندگی سے عزیز جانا تھا. وہ سادان نے جو جوتا اٹھا لیا تھا وہ سب پاگل تھے، نمبر کے پاگل، بے وقوف ڈھنکی. آئی سمجھ میری جانب سے وہ جائیں بھاڑ میں. سادان کے جواب پر ان کا کھینکا بھی سکتا تھا. تبھی پارس ڈون تکیل کے اندر داخل ہوئی. اسے دیکھ کے ساتھ چونکا تھا. اور مریم اور لیلا نے بھی پلٹ کے دیکھا تھا. وہ شاید کہیں جا رہی تھی. وہ سب کو نظر انداز کرتی آگے بڑھتی چلی گئی. جب سحر نے آواز دے کے روک لیا. پارس جی. اس نے سحر کی آواز پہ پلٹ کے نہیں دیکھا تھا، بس ٹوک گئی تھی. میری برتھ ڈے ہے، آئے نا آپ بھی. اس نے آفر دی. ہم کب سے آپ کے لیے بیٹھے تھے. مجھے کام سے جانا ہے، آپ لوگ انجوائے کریں. اس نے ٹالنا چاہا. سحر نے آگے بڑھ کر پارس کے دونوں ہاتھ تھام لیے. پلیز، میں انہیں لوگوں سے التجا کرتی ہوں جو زندگی سے بھی عزیز ہوں، اور آپ مجھے بہت عزیز ہو گئی ہیں. پلیز میری خوشی کے لیے. اس نے لگا حاجہ سے کہا. پارس پہ مزید صوفے پہ آ بیٹھی. سحر نے تالیوں کی گونج میں کیک کاٹا اور سب سے پہلے کیک پارس کو کھلایا، پھر ساتھ اور پھر سب کو. نور، مریم، لیلا سمیت سب نے اسے گفٹ دیا. سوری سحر، مجھے علم نہیں تھا ورنہ میں گفٹ ضرور لیتی، بٹ انشاءاللہ میں واپسی پہ لیتی آؤں گی. پارس نے معذرت کی. اٹس اوکے پارس، آپ میری برتھ ڈے میں شریک ہوئیں، یہ سب سے بڑا گفٹ ہے. ریئلی؟ تھینک گاڈ. وہ دل سے ممنون نظر آ رہی تھی. نہیں ایسے تو نہیں چلتا نا. اچھا میں نے دیکھا آپ کے پاس گٹار ہے اور آپ بجاتی بھی ہیں، ہمیں بھی سنا دیں. شہر کی فرمائش پہ وہ گڑبڑا چکی تھی. وہ تو عرصہ ہوا نہیں بجایا، بول چکا ہے. اس نے بہانہ گھڑا تھا مگر وہ پیچھے پڑ گئی. نور بھی گٹار اٹھا لائی. نہ کرتے بھی بجانا پڑا. جیسے ہی دھن شروع ہوئی شبان چونک اٹھا. سبان رہنے لگا. سب سے اس کی آنکھیں پہلے ہی لال تھی. اب کیا سوچیں، کیا ہونا ہے، جو ہوگا اچھا ہوگا. پہلے سوچا ہوتا پاگل، اب رونے سے کیا ہوگا. اب کیا سوچیں. سب دم بخود ہو گئے. آواز تھی یا سحر تھا، جادو تھا. یار سے کہہ کے غم میں دل کا کچھ تو ہو، لیکن تم یہ کیا جانو. تم دل کا رونا روتے تھے، وہ دل میں ہنستا ہوگا. اب کیا سوچیں، کیا ہونا ہے. آج کسی نے دل توڑا ہے تو ہم کو جیسے دھیان آیا. ضبط کی حد ہو گئی تھی. اس نے آنکھیں بیچ کر آنسو ضبط کرنے چاہے تھے. نور اور مریم کو پتہ لگ گیا تھا وہ رو رہی ہے، مگر دل میں. دروازے سے داخل ہوتے سمیر اور ٹیپو بھی رک چکے تھے. جس کا دل ہم نے توڑا تھا وہ جانے کیسا ہوگا. اب کیا سوچیں، کیا ہونا ہے.
جو ہوگا اچھا ہوگا۔ اس نے گٹار چھوڑ کر آنکھوں کو سختی سے دبایا تھا، دل آنکھیں کھول لی تھی، آنسو ضبط ہو گئے تھے، ساتھ اپنی جگہ ثابت ہو چکا تھا۔ میرے کچھ دن مجھ کو دے دو، باقی سارے دن لوگوں، جیسا تم کہتے ہو سب ویسا ویسا ہوگا۔ اب کیا سوچیں، کیا ہونا ہے، جو ہوگا اچھا ہوگا۔ پہلے سوچا ہو تب اب رونے سے کیا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ بھرم ٹوٹتا ٹیٹھو نے پکار لیا تھا، پارس گٹار پھینک کر اس کے پیچھے بھاگی تھی، جو خود جا کر گیراج میں گاڑی کے پیچھے جا رکا تھا۔ پارس جا کر گاڑی سے ٹیک لگا کر آنکھیں نیچے کھڑی تھی۔ ٹیٹھو نے پارس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ پارس آنکھیں کھول کر اسے حیرت سے تکنے لگی۔ یہ کیا؟ ہارون نے سعد کے کان میں سرپوشی کی۔ سعد نے مڑ کر اسے دیکھا۔ ہارون نے جو کہا، شادان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا۔ ہاں جی، کیا بنا کام کا؟ اس نے ادھر سے فون ریسیو ہوتے ہی سوال کیا۔ ہو گیا، جتنی معلومات تھی سب پیپر تیار ہو گئے ہیں۔ ہاں ویری گڈ۔ وہ اپنی کامیابی پر مسرور سی ہو رہی تھی۔ اس کا کوئی ریلیٹیو، کوئی فیملی ممبر تو نہیں ہے نا؟ نہیں، جہاں تک میرا خیال ہے وہ اکیلی بہن نہیں، وہ اکیلی بہن تھی۔ باپ تھا جو کافی عرصہ پہلے روڈ ایکسیڈنٹ میں شاید مر گیا تھا۔ اسکاٹ لینڈ، اور تو کبھی کوئی نہیں دیکھا۔ فون کے اسپیکر سے آواز ابھری۔ یہ تو بہت ہی اچھا ہے، اب دیکھتے ہیں اس اکڑ کی ماری کو۔ سارا ضرور تانا خوف میں نہ ملا دیا تو کیا نا، اس کا وقار، اکڑ، اس کی شخصیت سب مٹی کر دوں گا۔ لہجہ زہر آلود تھا۔ ہاں، میرے بھی بڑے حساب نکلتے ہیں اس کی طرف، کچھ میرے لیے بھی بچا دینا۔ فون سے آتی آواز سے دونوں کھلکھلا کر ہنسے تھے، اور تقدیر کھڑی دونوں پہ افسوس کر رہی تھی۔ کیسے ظالم لوگ تھے۔ کا کام ہے، گزرنا سو گزرتا گیا۔ گڑیا FAC کر چکی تھی۔ شمائل صاحب نے اسے کہا تھا اسکاٹ لینڈ چلتے ہیں وہاں پڑھنا، مگر وہ نہیں مانی۔ شمائل صاحب کو اندازہ ہو چکا تھا اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، مگر کیا کرتا۔ وہ ہر بات مان لیتی تھی، ہر بات حکم کا درجہ رکھتی تھی، مگر ایک بات جو اسے بے بس کرتی تھی وہ تھی اس کی آنکھوں کے سامنے ہوئی ماں کی موت، جس نے آج تک ماضی کا ایک پل اسے بولنے نہ دیا تھا۔ جب وہ غصے میں آتی تھی تو ہر بات بھول جاتی تھی، اتنی تلخ ہوتی تھی کہ شمائل صاحب بھی اسے چپ ہو جاتے تھے۔ انہی دنوں رابرٹ انکل بھی پاکستان آ گئے۔ انہوں نے پاکستان میں اپنی کسی نئی فیکٹری کا کام شروع کیا تھا۔ پہلے جب بھی آتے اکیلے ہوتے تھے، اب کے بعد ان کا بیٹا اور 15 رکنی ٹیم بھی ساتھ تھی۔ پارس کے لیے بڑی دلچسپ چیز تھی، کیونکہ باپ بیٹا اور ان کی ٹیم نان مسلم تھے، مگر اپنے مذہب کے پکے پابند تھے، اور ہر کام سے پہلے انجیل کی آیات دیکھتے تھے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہوتے تھے۔ ان کے تمام افراد کے الفاظ حکم سمجھ کر مانتے تھے۔ پارس نے اس کی وجہ پوچھی تھی تو انہوں نے بتایا ان کی کامیابی اور دنیا میں اتنا نام ہونے کی وجہ انجیل مقدس کی آیات ہیں۔ پارس کو اشتیاق ہو چلا تھا کہ آخر ایسا کیا ہے اس میں جو یہ بندہ اتنا پرسکون و مطمئن ہے۔ اس شوق میں پارس نے ان سے انجیل پڑھنے کو مانگ لی۔ رابرٹ صاحب بڑے خوش تھے کہ کسی مسلم نے ان کے مذہب میں دلچسپی لی۔ ان کی سوچ دور تک پرواز کرنے لگی۔